فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہر میں ٹاسک فورس نارتھ زون ٹیم نے گاندھی نگر پولیس کے ساتھ مصدقہ اطلاع پر 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ سکندرآباد علاقے سے ان افراد کی گرفتاری عمل میں آئی اور ان کے پاس سے 2.09 کروڑ روپے برآمد ہوئے جو غیر محسوب بتائے گئے ہیں۔ گرفتار شدگان کی شناخت دنیش کمار پٹیل، سچن کمار، وشنو بائی پٹیل، سچن، جتیندر پٹیل، شیوراج، نوین بائی مودی، راکیش پٹیل، ٹھاکر ناگت جی کے طور پر کی گئی ہیں۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے اپنے پسندیدہ مقام حسن آباد سے BRS کی انتخابی مہم کا آغاز کیا۔ 2014 اور 2018 اسمبلی انتخابات میں KCR نے حسن آباد سے انتخابی مہم شروع کی تھی اور دونوں مرتبہ اقتدار حاصل ہوا۔ اس طرح KCR کے لیے حسن آباد نیک شگون تصور کیا جاتا ہے اور آج انتخابی منشور کی اجرائی کے فوری بعد انہوں نے حسن آباد پہنچ کر بڑے جلسے عام سے خطاب کیا۔ KCR نے عوام سے اپیل کی ہے کہ حسن آباد کے جلسے عام کو BRS کی کامیابی میں تبدیل کریں اور پارٹی کو 95 سے 105 نشستوں پر کامیابی دلائیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سیاسی پارٹیوں کے خوش کن وعدوں کا شکار نہ ہوں کیونکہ زیادہ تر پارٹیاں عوام کو ناقابل عمل اعلانات کے ذریعے گمراہ کر رہی ہیں۔ گزشتہ 9 برسوں کے دوران تلنگانہ نے ہر شعبے میں مثالی ترقی کی ہے اور ملک کی نمبر 1 ریاست بن چکی ہیں۔ عوام اگر ایک موقع دیں تو تلنگانہ کو فلاح و بہبود اور ترقی کی ریاست میں تبدیل کیا جائے گا۔ KCR نے کہا کہ حسن آباد وہ مقام ہے جہاں میں نے 2018 میں مہم کا آغاز کیا اور پارٹی کو 88 نشستیں حاصل ہوئی تھی۔ اس مرتبہ میں اس یقین کے ساتھ حسن آباد پہنچا ہوں کہ BRS کو تیسری مرتبہ اقتدار حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ برقی، پانی، انفرادی آمدنی، آبپاشی، صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں تلنگانہ دیگر ریاستوں سے آگے ہے۔ کانگریس پارٹی سے وابستہ اقلیتی قائدین اور کارکنوں نے امیدواروں کی پہلی فہرست میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی اور پرانے شہر کے مسلم اکثریتی اسمبلی حلقہ جات میں غیر اقلیتی امیدواروں کے اعلان پر احتجاج منظم کیا۔ چندرائن گٹا، یاقوت پورہ اور بہادر پورہ اسمبلی حلقہ جات میں غیر اقلیتی امیدواروں کے اعلان سے ناراض پرانے شہر کے قائدین نے گاندھی بھون پہنچ کر احتجاج کیا اور ریونت ریڈی کا علامتی پتلا نذر آتش کیا گیا۔ پلے کارڈز تھامے ہوئے کانگریس قائدین اور کارکنوں نے مجلس سے خفیہ مفاہمت کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ پرانے شہر کے اسمبلی حلقہ جات میں مجلسی امیدواروں کی کامیابی کی راہ ہموار کرنے کے لیے غیر اقلیتی امیدوار کھڑا کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے نائب صدر پردیش کانگریس ڈاکٹر ملو روی کے گھیراؤ کی کوشش کی۔ احتجاجی قائدین نے انتباہ دیا کہ اگر یاقوت پورہ، چندرائن گٹا اور بہادر پورہ کے امیدواروں کو تبدیل نہیں کیا گیا تو احتجاج میں شدت پیدا کی جائے گی۔ اس سلسلے میں سیکریٹری AICC منصور علی خان اور الیکشن کمیٹی کے نمائندوں سے شکایت کی گئی۔ میناکشی نٹراجن اور صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی سے نمائندگی کا فیصلہ کیا گیا۔ کانگریس نے نامپلی، ملک پیٹ اور کاروان سے مسلم امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے جبکہ چار مینار اسمبلی حلقے سے امیدوار کے نام کا اعلان ابھی باقی ہے۔ ملک پیٹ اسمبلی حلقے سے غیر معروف شخص کو ٹکٹ دینے کی شکایت کی گئی ہے اور مقامی قائدین کا الزام ہے کہ بھاری رقم حاصل کرتے ہوئے ٹکٹ دیا گیا۔ اب جبکہ پرچہ جات نامزدگی کے ادخال کا 3 نومبر کو آغاز ہوگا، لہٰذا پرانے شہر کے کانگریس قائدین نے امیدواروں میں تبدیلی کی مانگ کی ہے۔ سابق میں بہادر پورہ، چار مینار، یاقوت پورہ اور چندرائن گٹا اسمبلی حلقہ جات میں مسلم قائدین کو ٹکٹ دیا جا چکا ہے۔ اسی دوران صدر حیدرآباد ضلع کانگریس کمیٹی سمیر ولی اللہ نے احتجاجیوں کو تیقن دیا کہ وہ اس مسئلے پر پارٹی ہائی کمان اور صدر پردیش کانگریس سے نمائندگی کریں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ہائی کمان چندرائن گٹا اور بہادر پورہ کے امیدواروں میں تبدیلی کرے گا۔ واضح ہے کہ کانگریس کی جانب سے اقلیتوں سے ہمدردی پر عام مسلمانوں کا یہ احساس ہے کہ ناکامی والے اسمبلی حلقہ جات کے بجائے اضلاع میں جیتنے کے حلقہ جات سے مسلمانوں کو نمائندگی کیوں نہیں دی جاتی۔ کانگریس پارٹی دوسری فہرست میں جبلی ہلز، کاماریڈی، نظام آباد اور محبوب نگر میں مسلم امیدواروں کے نام کا اعلان کر سکتی ہے۔ کانگریس کے ناراض لیڈر پونالا لکشمیا نے پرگتی بھون پہنچ کر چیف منسٹر KCR سے ملاقات کی۔ پونالا لکشمیا اور ان کی شریک حیات کا چیف منسٹر نے استقبال کیا اور کچھ دیر تک بات چیت کی۔ واضح ہے کہ پونالا لکشمیا نے جنگاؤں اسمبلی حلقے سے کانگریس ٹکٹ نہ ملنے کے اندیشے کے تحت کانگریس سے استعفے کا اعلان کر دیا تھا۔ استعفا کے دوسرے ہی دن وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KTR نے
پونالا لکشمیا کی خیامگاہ پہنچ کر ملاقات کی اور BRS میں شمولیت کی دعوت دی تھی۔ انہوں نے پونالا لکشمیا کو چیف منسٹر سے ملاقات کا مشورہ دیا۔ پرگتی بھون میں پونالا لکشمیا اور ان کی اہلیہ کی چیف منسٹر سے ملاقات کے بعد BRS میں شمولیت طے سمجھی جا رہی ہے۔ اس موقع پر رکن راجیہ سبھا کے کیشو راؤ، رکن کونسل P راجیشور ریڈی اور BRS لیڈر D شراون بھی موجود تھے۔ نوراتری کے دوران شہر حیدرآباد و سکندرآباد میں ہونے والے ڈانڈیا اور گربا رقص کے پروگرام کے دوران مسلم نوجوانوں کو داخلے کی اجازت نہیں رہے گی۔ ہندوتوا وادی تنظیموں کی جانب سے مسلم نوجوانوں کو نوراتری کے دوران منعقد کیے جانے والے رقص کے پروگرامز میں شرکت کے خلاف شدید انتباہ جاری کرتے ہوئے ہندوتوا تنظیموں کے ذمہ داروں نے کہا کہ اگر مسلم نوجوان ان پروگرامز میں نظر آتے ہیں تو امن و ضبط کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے انہیں ان پروگرامز میں شرکت سے گریز کرنا چاہیے۔ بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کے قائدین نے گربا اور ڈانڈیا رقص منعقد کرنے والے منتظمین کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ پروگرام میں داخل ہونے والوں کے آدھار کارڈ لازمی چیک کریں اور مسلم نوجوانوں کو ان پروگرامز میں داخل ہونے سے روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی سے معطل کردہ رکن اسمبلی گوشا محل راجہ سنگھ نے بھی اس سلسلے میں انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ڈانڈیا اور گربا رقص کے پروگرامز میں کسی غیر ہندو کو داخل ہونے نہ دیا جائے، بلکہ ان پروگرامز میں خدمات انجام دینے والے باؤنسرز، ویڈیوگرافرز، ایونٹ مینیجر کے علاوہ دیگر عملہ بھی ہندو ہی ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ نوراتری کے دوران لو جہاد کے واقعات میں اضافہ ہوتا ہے، اسی لیے اسے روکنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے جانے کی ضرورت ہے۔ رکن اسمبلی گوشا محل نے شہر حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ ریاست تلنگانہ میں ڈانڈیا اور گربا کے پروگرام منعقد کرنے والے منتظمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ داخلے پر لازمی آدھار کارڈ چیک کریں اور کسی بھی غیر ہندو نوجوان کو ان پروگرامز میں داخلے کی اجازت نہ دیں۔ فلائنگ کلب آف انڈیا کی جانب سے ساقی پٹھان صدر کلب کی صدارت میں چوتھا میگا کیٹ شو کا اہتمام HF کنونشن سینٹر نمبر 247 راجندر نگر میں منعقد کیا گیا۔ اس شو کے مہمان خصوصی مدھور کھنہ، مارکیٹنگ ڈائریکٹر مارس پیٹ کار تھے۔ اس شو میں دنیا بھر سے کیٹ کی ہم اقسام کی نمائش کی گئی، جس میں قابل ذکر سنگاپور، ملیشیا اور انڈیا کے مختلف اقسام کے کیٹ، جس میں پریشینیل ڈول فیس، انجیل راک ڈول، کلاسک لانگ ہیئر کیٹ، میمو کیٹ وغیرہ کی نمائش کی گئی۔ خاص طور پر عبد المنان پرائڈ کولڈنری منی کنڈا کی بنگال کیٹ بریٹ رولکس، جس کی عمر 1 سال تھی، توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کیٹ بدھو، جس کو سومیا نے لایا تھا، جن کی کیٹ 1 سال کی عمر کی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ کیٹ انجیل راک ڈول جو مجیب کے اس شو میں پیش کیا گیا، اس کو بھی لوگوں نے بہت پسند کیا۔ اس کے علاوہ میمو ڈول کلاسک لانگ ہیئر جو سومیا صدیقی نے اس کیٹ شو میں اپنے کیٹ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس کو بھی شائقین نے بہت پسند کیا۔ اس موقع پر کیٹ شو دیکھنے کے لیے عوام کا بے پناہ ہجوم دیکھا گیا۔ آخر میں ساقی پٹھان صدر فلائنگ کلب آف انڈیا اور ویسکاس نے دل سے مہمانوں اور شائقین کا شکریہ ادا کیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد مسٹر سندیپ شنڈیلیا نے ڈیوٹی میں لاپرواہی اور کوتاہی پر سخت کارروائی کا پولیس ملازمین کو انتباہ دیا۔ شہر میں پرامن اور شفاف انتخابات کے لیے ہر ممکنہ اقدام کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ شہر کے تمام DCPs، ایڈیشنل DCPs، ACP اور سرکل انسپیکٹرز نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ سندیپ شنڈیلیا نے اس موقع پر ٹاسک فورس پولیس کی گزشتہ 2 ہفتوں کی کارروائی کا جائزہ لیا اور انتخابی ضابطہ اخلاق کی عمل آوری پر روشنی ڈالی۔ منشیات، گانجا، شراب اور نقدی کی منتقلی پر سخت نظر رکھنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ غیر ضمانتی وارنٹس، ہتھیاروں کو جمع کروانے اور مشتبہ افراد کو پابند مچلقہ کرنے، روڈی عناصر کو قابو میں رکھنے کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں پولیس اسٹیشن کو زمروں میں تقسیم کرنے اور اس لحاظ سے فورس مختص کرنے پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ اس کے علاوہ حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز کی نشاندہی اور ان حلقوں میں پرامن رائے دہی کے لیے ممکنہ اقدامات پر زور دیا گیا۔ شہر کے 15 اسمبلی حلقوں کے لیے 90 فلائنگ اسکواڈز کو اپنی خدمات میں چوکسی کی ہدایت دی گئی۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر آف پولیس وکرم سنگھ مان، ایڈیشنل کمشنر پولیس اسپیشل برانچ وشوا پرساد و دیگر موجود تھے۔ پردیش کانگریس پارٹی ریاست تلنگانہ نے مجوزہ ریاست تلنگانہ کے عام انتخابات میں حصہ لینے والے پارٹی کے امیدواروں پر مبنی 55 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی ہے، جس میں حلقہ اسمبلی بودھن سے کانگریس پارٹی نے پی سدرشن ریڈی سابقہ ریاستی وزیر کو اپنا امیدوار نامزد کیا۔ سدرشن ریڈی کی نامزدگی پر صدر ٹاؤن بودھن
शेख मोइनुद्दीन ने मसरत का इजहार किया और यहां बोधन के अहम चौराहे पर कांग्रेस पार्टी के सरगर्म कारकुनों ने आतिशबाजी की और मिठाइयां तकसीम की। तेलंगाना में इंतखाबी शेड्यूल की इजराई के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अहम सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम चलाने की हिकमत अमली तैयार कर रही हैं। रियासत में तूफानी दौरे करने, सैकड़ों इंतखाबी जलसे मुनक्कद करने की हिकमत अमली तैयार करने में मसरूफ हैं, जिसके पेश नज़र हेलीकॉप्टर्स और चार्टर तैयारों की मांग में इजाफा हो गया है। कौमी जमातों के कायदीन और स्टार कैंपेनर्स दूसरी रियासतों से इंतखाबी मुहिम चलाने पहुंच रहे हैं। सियासी जमातें इनके लिए हेलीकॉप्टर्स, चार्टर तैयारे किराए पर हासिल कर रही हैं। बुलेट इंडिया, अर्बन एयर मोबिलिटी, इंडियन फ्लाई सर्विसेज, जेट सेट गो जैसी कंपनियां हेलीकॉप्टर्स, जेट तैयारे किराए पर देती हैं। खानगी एजेंसियों के अलावा सुविधा ऐप के जरिए भी हेलीकॉप्टर्स के साथ दीगर गाड़ियों को किराए पर हासिल करने ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकते हैं। आमतौर पर बेल 407, एयरबस H125, H130 हेलीकॉप्टर्स किराए पर हासिल किए जाते हैं, जिसमें 5 लोग सफर कर सकते हैं। आमतौर पर सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर का किराया फी घंटे 1.5 लाख रुपए से शुरू होता है। अगर डबल इंजन की गुंजाइश हो तो इसका किराया फी घंटे 2.75 लाख रुपए होता है। कौमी जमातें कांग्रेस व बीजेपी दूसरी रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स व स्टार कैंपेनर्स के साथ तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चलाने का मंसूबा रखती हैं, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर्स और चार्टर्ड तैयारों की मांग में इजाफा हो रहा है। रियासत तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक पर अमल सख्ती से जारी है और आज एक अहम कार्रवाई में जिले नलगुंडा की पुलिस ने तलाशी के दौरान एक कार से 3.04 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इंतखाबी ज़ाबिते अखलाक के निफाज के आगाज से लेकर आज रात तक तकरीबन 49 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए, जबकि नकद रकम के अलावा सोने और चांदी के जेवरात, मंशियात और शराब मिलाकर कुल तकरीबन 75 करोड़ रुपए की अशिया को जब्त कर लिया गया। रियासत भर में 148 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं और वसी पैमाने पर तलाशी जारी है। रियासत के सरहदी अजला में पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी इख्तियार कर ली गई है ताकि पड़ोसी रियासतों से होने वाली कोशिशों को बरवक्त नाकाम बनाया जा सके। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।